السلام علیکم ناظرین، نالج وے میں آپ دیکھ رہے ہیں گلدستہ رسول اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب حسن۔ آج ہم بات کریں گے گلدستہ رسول میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حیدر کرار اور زبیر علی۔ زبیر سے ہم جانیں گے ان کی زندگی کے حالات۔ جی زبیر، حضرت مصعب بن عمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تو ان کا تعارف تاریخ میں کس طرح سے ملتا ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف یوں ملتا ہے کہ آپ کا نامی مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی والدہ حناس بنت مالک عرب کے مشہور قبیلے کے سردار مالک کی بیٹی تھیں۔ آپ اپنے ننیال میں پڑھے اور بہت ہی ناز و نخروں کے ساتھ پلے تھے۔ آپ اس وقت میں خوبصورت کپڑے پہنتے تھے اور عرب کی مشہور عطریات خوشبوؤں کو استعمال کرتے تھے۔ جی حیدر، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام میں آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، وہ تاریخ میں کس طرح سے درج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام ہے وہ ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں قبول کیا۔ دار ارقم کے اندر آپ کا قبول اسلام کا واقعہ ملتا ہے۔ آپ چند ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اولین دور میں اسلام کو یعنی کہ اسلام پر بڑی مشکلیں تھیں جب انہوں نے اسلام کو سنبھالا دیا اور اسلام کی ٹیم کو یہ کہنا بیجانا ہوگا کہ جو ہے بڑھاوا دیا۔ بالکل، آپ چند ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے بہت مشکلات میں، صعوبتوں میں اسلام قبول کیا، اور آپ ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ تو کیا فیملی کی طرف سے آپ کو کوئی ریسٹرکشنز تھیں؟ جی، بہت ریسٹرکشنز تھی۔ آپ کی والدہ ہمیشہ آپ کی مخالفت کرتی رہیں۔ عثمان بن طلحہ جو قرید بردار تھا کعبہ کا، اس نے آپ چوری چھپے نمازیں پڑھتے تھے، تو اس نے آپ کو جب دیکھا نماز پڑھتے تو اس نے آپ کے گھر بتا دیا، اور انہوں نے آپ کو باندھ کر رکھا۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کے اوپر بہت ظلم و ستم کرتے رہے۔ اسی دوران میں رسول اللہ نے مسلمانوں کو جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اور پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، جس کے اندر 12 مرد اور 4 خواتین شامل تھی۔ آپ بھی ان میں شامل تھے۔ اس کے بعد وہاں پہ مشہور ہو گیا، ابن اسحاق لکھتے ہیں اپنی تاریخ کے اندر، اور بلادری نے بھی اس کو جو ہے وہ درج کیا ہے، کہ مشہور یہ ہو گیا کہ رسول اللہ کا جو اسلام ہے وہ مشرکین نے قبول کر لیا ہے، اور مکہ کے اندر سب لوگ رسول اللہ کے حمایتی ہو گئے ہیں۔ اور وہ جو قافلہ گیا تھا وہ واپس پلٹ آیا۔ وہ جب واپس پلٹا تو پاس آ کے مکہ کے قریب پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹ تھی اور ایک افواہ سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ تو پھر وہ اپنے گھر چلے گئے، انہوں نے پھر ان کے اوپر مصیبتیں شروع کر دیں۔ تو رسول اللہ نے جو ہے پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف جائیں۔ تب 80 مردوں اور 19 یا 20 خواتین تاریخ کے اندر درج ہے۔ بلادری نے، طبری نے، تمام تاریخ دانوں نے اس کو جو ہے وہ اپنی تاریخ کے اندر درج کیا ہے۔ تو وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس ہجرت میں بھی شامل تھے۔ آپ چند ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے 3 کی 3 ہجرتیں کی ہیں، 2 حبشہ کی طرف اور تیسری مدینہ کی طرف۔ تو آپ پھر ہجرت کر گئے، اور ہجرت مدینہ سے تھوڑا عرصہ قبل جو ہے 2 یا 3 سال پہلے جو ہے واپس مکہ تشریف لے آئے، اور آپ رسول اللہ کی خدمت میں ہی ہر وقت رہا کرتے تھے۔ جی ماشاءاللہ، انشاءاللہ کبھی زبیر یہ جو ہجرتیں ہیں ان پر بھی پروگرام رکھیں گے۔ آپ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیے گا کہ انہوں نے اور مزید کیا صحبتیں اسلام میں آ کر قبول کی، اتنی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر جناب رسول خدا کے ساتھ ہونا اور اتنے مشکل دور میں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، اتنا ناز و نخروں کے ساتھ پل رہے تھے کہ اسی اسنا میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا ارقم بن ابی ارقم کے گھر پر۔ اور سب گھر والے جو اتنی محبت کرتے تھے، ساری محبت دشمنی کے اندر بدل گئی۔ انہوں نے باندھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت حبشہ کی۔ اس سے جب واپسی کے اوپر مکہ میں جب آپ پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے کے ایک صحابی اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے رسول اللہ کو کہا کہ یا رسول اللہ، مدینے کے لیے ہمیں کوئی مبلغ دیجیے تو جو آگے تبلیغ کرے اور ہم لوگوں کو آگے لوگوں کو تعلیمات اسلام پھیلائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ آپ خوش الحان تھے، آپ کی اخلاق کے اندر بہت ہی اعلیٰ درجہ پایا جاتا تھا، اور آپ قاری قرآن تھے۔ رسول اللہ نے آپ کو مدینے میں بھیجا۔ جب آپ مدینے میں گئے تو آپ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے، ان کے گھر پر لوگوں کو تعلیمات دیتے تھے۔ اس کے نتیجے کے اندر وہاں پہ اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ اور سعد بن عباد، یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ مدینے کے اس وقت کے بڑے نام تھے۔ جی، اور اس کے علاوہ حضرت یہ اسید بن حضیر جو تھے یہ بھی اپنے قبیلے کے بڑوں میں سے تھے۔ تو یہ سب سے پہلے یہ جب حضرت مصعب وہاں تبلیغ کر رہے تھے تو یہ انہوں نے ایسے اسلام نہیں قبول کر رہی ہے، یہ ان کو مارنے کی غرض سے آئے تھے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر کو کہ آپ تو ہمارے
ان لوگوں کو کہ جو بالکل ہی سیدھے سادے ہیں ان کو گمراہ کر رہے ہیں ایک نئے دین کی طرف، اپنے دین پر لے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم میری بات ضرور سنو، میں چلا جاؤں گا یہاں سے مگر تم میری بات سنو. جیسے ہی سید بن حضیر، سعد بن معاذ ان کی محفل کے اندر بیٹھے تو انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ حق کو بلند کر دیا. سب سے پہلے مدینے کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام جمعہ جو کہ جمعے کی نماز قرار دی ہے، سب سے پہلے امام جمعہ آپ ہیں. رسول اللہ سے خط لکھا کہ یا رسول اللہ کہ ہمیں اجازت دیجیے، اب اتنے بندے میرے پاس ہو گئے ہیں مسلمان کہ وہ اب آپ کے اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے یہ سعد بن خیثمہ کے گھر پر یہ پہلی نماز کو جو ہے قائم فرمایا. زبیر یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ مدینہ میں جو راہیں ہموار کی ہیں اسلام کی وہ حضرت مصعب بن عمیر نے کی جی ہیں. بالکل اسی طرح ہی حضرت مصعب کا اس میں بہت کریکٹر ہے کہ دیکھیں کہ حضرت سعد بن معاذ جو تھے وہ اپنے قبیلے کے رئیس تھے، سید بن حضیر تھے وہ اپنے قبیلے کے بڑوں میں سے تھے. تو سعد بن معاذ نے اپنے پھر سارے قبیلے کو کہا کہ دیکھو میں تمہارا سردار ہوں، میں اسلام لایا ہوں، تم بھی سب لوگ اسلام لے آؤ. جی حضرت بتائیے گا حضرت مصعب بن عمیر کا جو غزوات میں شرکت ہے اس کے بارے میں کیا تاریخ لکھتی ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں شرکت کی. غزوہ احد میں آپ کی شہادت ہے. اس سے پہلے میں ایک واقعہ ایڈ کرتا چلوں بسم اللہ. کہ رسول اللہ جب حج کا موسم آتا تھا تو رسول اللہ مکہ کے اندر جا کے خانہ کعبہ شریف کے پاس جا کے تو تمام خیموں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے اور تمام مشرکین عرب جو تھے وہ رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے. وہاں پہ بڑی مشکلات رسول اللہ کو پیش آتی تھی. تو 10 بعثت کے اندر رسول اللہ ایک خیمے کے پاس گئے تو وہ خیمہ تھا یثرب کا. تو وہاں پہ کل 6 لوگ موجود تھے. تو رسول اللہ نے جب جا کے ان کو دعوت اسلام دی تو وہ یہودیوں کے پاس رہ کر ان کو پتہ چل چکا تھا کہ کوئی نبی آنے والا ہے. انہوں نے جب تمام صفات آپ میں دیکھی جو یہودیوں سے سنتے تھے تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ نہ ہو کہ یہودی ہمارے اوپر سبقت لے جائیں تو ہم اسلام قبول کر لیں. رسول اللہ ان کو قرآن پاک سنایا تو وہ رونے لگے اور ان 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اور اگلے سال 11 بعثت کے اندر جو ہے 12 لوگ مدینہ کے اندر آئے جسے بیت عقبہ اولا کے نام سے تاریخ نے موسوم کیا ہے. بیت عقبہ اولا کے اندر 10 اوس کے اور 2 خزرج کے بندے تھے. تو وہ 12 بندوں نے ان کے سردار جو تھے وہ اسعد ابن زرارہ تھے. تو انہوں نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ ہمارے ادھر چند لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کی تبلیغ کے لیے ان کو دین سکھانے کے لیے کوئی بندہ بھیجیں اور جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کے تبلیغ کے لیے ہمیں بندہ چاہیے. تو پھر رسول اللہ نے چند لوگ تیار کیے ہوئے تھے جو مبلغ کے طور پر رسول اللہ نے تیار کیے تھے. ان میں جناب مصعب ابن عمیر جو ہیں وہ سر فہرست تھے. رسول اللہ نے مصعب ابن عمیر کو جب ان کے پاس بھیجا تو وہ کبھی خزرج کے گھروں کا چکر لگاتے، کبھی اوس کے گھروں کا چکر لگاتے اور جا کے سب کو تبلیغ کرتے. اسد ابن زرارہ کے گھر میں آپ رہتے تھے تو وہ چکر لگاتے لگاتے آپ نے اوس کو بھی تبلیغ کی، خزرج کو بھی تبلیغ کی. قبیلہ اس کے سردار حضرت سعد ابن معاذ اور اسید ابن حضیر اور قبیلہ خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ، حضرت ابو ایوب انصاری بہت مشہور نام ہے، سعد ابن ربیعہ، یہ سردار تھے سارے مدینے کے. تو جب وہ روسائے مدینہ اسلام کے اندر آ گئے تو پھر وہاں پہ اسلام کو تقویت ملی اور آپ اگلے سال 72 بندوں کو ساتھ لے کر آئے وہ رسول اللہ کو ملنے کے. بیت عقبہ ثانیہ کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے اور 2 عورتیں بھی شامل تھیں. اور پھر وہاں پہ ہی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہمارے پاس آئیں اور آگے ہجرت کی بنیاد پڑی. ٹھیک. تو ان کی جو ہے وہ شہادت کے بارے میں زبیر آپ بتائیے کہ جنگ بدر میں آپ کی شرکت ہے، پھر جنگ احد میں آپ کی شرکت ہے، تو کیا کریکٹر رہا آپ کا جو ہے وہ ان جنگوں میں؟ شہادت سے پہلے بس تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ مدینہ جب تبلیغ کی غرض سے گئے تھے تو تبلیغ کے سلسلے کے بعد آپ مکہ میں رسول اللہ کے پاس دوبارہ سے آئے. جب آپ مکہ میں دوبارہ آئے تو آپ کی ماں کو پتہ لگا کہ مصعب پھر سے دوبارہ مکہ میں آ رہا ہے. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں نہیں ملوں گی اسے. تو انہوں نے کہا میں بھی نہیں ملوں گا، سب سے پہلے رسول اسلام کو ملوں گا. جب رسول اللہ کو ملے اس کے بعد اپنی ماں کو ملنے کے لیے گئے تو ماں نے پھر سے انہیں باندھنے کا اور گھر میں قید کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. اور میرے خیال سے تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ تم ماں سے پہلے ملنے نہیں آئے اور جو ہے وہ نبی سے ملنے کے لیے چلے گئے. جی بالکل. انہوں نے اعتراض جو کیا تھا اس پہ حضرت مصعب نے کہا کہ رسول اللہ وہ ہیں اللہ کے نبی کے ماں باپ بھی ان پر قربان ہیں ہمارے. تو اگر آپ اسلام لے آئیں، میں آپ کو محبت اور شفقت سے پیغام سناتا ہوں کہ یہ اسلام ایک دین فطرت ہے اور محبت کا دین ہے، آپ بھی ماں اس پر آ جائیے. مگر ماں نے اس کو قبول نہ کیا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فرد ہیں کہ جنہوں نے مستقل طور پہ ہجرت فرمائی ہے. رسول اللہ سے قبل جو ہے سب سے پہلے آپ ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر کے اندر بھی دائیں ہاتھ کے جو آپ کا لشکر تھا اس میں بھی علم بردار تھے، اور جنگ احد کے اندر اس وقت آپ کی شہادت ہوئی ہے کہ جب درے کی دوسری سائڈ پہ جنگ احد میں خالد ابن ولید جس کی سرکردگی کے اندر تھا ابو سفیان کے لشکر کی طرف سے، تو ادھر سے بھی آ گئے، اور جب مسلمان سینٹر میں رہ گئے، درمیان کے اندر آ گئے، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن قیمہ لیسی اس نے آپ کے دائیں بازو کو قلم کر دیا، اور آپ نے اپنے بائیں بازو کے ساتھ علم کو پکڑ لیا، اور جب دوسرے بازو کو بھی آپ کا قلم کر دیا تو اپنی دونوں باہوں کو علم کو ان دونوں بازوؤں کے درمیان میں پکڑ لیا، مگر اسی اثنا کے اندر اس ملعون نے آپ کو نیزہ مارا جو آپ کے جگر مبارک کے اندر جا کے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے قاتل پر نفرین کی۔ جی حضرت بتائیے گا، یہ بڑا دل سوز واقعہ ہے حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کا، پتہ نہیں کتنی شہادتوں کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، تو ان کی تدفین جو ہوئی ہے حضرت مصعب بن عمیر کی، اس کے بارے میں کیا ہے کہ کس طرح سے ان کو جناب رسول خدا نے جو ہے وہ ریگارڈز کے ساتھ دفن کیا؟ کہ احد کے موقع پر تو 3 طرح کے مسلمانوں میں گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اب رسول اسلام نہیں، یہ ہم نہیں لڑیں گے۔ دوسرا گروہ وہ تھا، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے بعد ہماری زندگی کا کیا فائدہ۔ اور تیسرا گروہ 14 بندے رسول اللہ کے ارد گرد حلہ بنا کر کھڑے تھے۔ یہ گروہ تب بنے جب یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی کہ محمد بھی ایک رسول جس طرح ان سے پہلے رسول بھیجے گئے۔ تو اس کے بعد وہ سارا شہادت کا واقعہ تو آپ سن چکے ہیں۔ جب آپ کی شہادت پیش آ گئی تو کفار میدان جنگ کو چھوڑ کر نکل گئے، تو جب مسلمان اپنے شہیدوں کی تجہیز و تکفین کے لیے آئے تو رسول اللہ نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا تو آپ کی روتے روتے ہچکی بن گئی۔ آپ نے قرآن پاک کی سورہ احزاب کی 33ویں آیت مبارک تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، کچھ نے عہد پورا کر دیا اور کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے ارادوں میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ رونے لگے، اور چادر مبارک تھی ایک جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، تو وہ ان کی کفن کے لیے تھی، اور وہ پوری نہیں آتی تھی، سر کے اوپر کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کے اوپر رکھتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ نے کہا کہ پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو، اور گھاس ڈال کے ان کو دفن کر دیا احد کے میدان کے اندر۔ تو جو ہے اس طرح آپ کی تجہیز و تکفین عمل میں آئی۔ ایک میں واقعہ اینڈ پہ ایڈ کرتا چلوں کہ بخاری شریف کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس واقعے کو انہوں نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بہت اچھا کھانا بنا ان کے سامنے آ گیا، وہ کھانے لگے تو ان کو یاد آیا، اور وہ کہنے لگے کہ مصعب مجھ سے بہت اچھا تھا، مجھ سے بہت زیادہ بلندی والا تھا۔ اسلام کے شروع کے دور میں مصعب کو کفن میسر نہیں آ سکا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا اور ہمیں ساری نعمتیں اس دنیا میں ہی دے دیں، اور کھانا چھوڑ دیا اور رونے لگے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب رسول اللہ نے انہیں مصعب الخیر کہا ہے، ان کا لقب سفیر الاسلام ہے۔ کی شان میں ہمارے پاس لکھنے کے لیے کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے سچے پکے محبان میں شامل فرمائے۔ جی ناظرین، آج آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی کے حالات سنے، دل آب دیدہ ہو جاتا ہے جب ہم اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر مشکل سے یہ جو پیغام ہے جناب رسول خدا کا ہم پہنچانے میں ان کی مدد کی ہے۔ تو ہم اس پروگرام میں گلدستہ رسول میں آپ سب کے لیے کوشش کر کے اصحاب کی زندگی کے کچھ حصے لا رہے ہیں، تو آپ ضرور دیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیے تاکہ ہم اصحاب کی زندگی کو قریب سے جان سکیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے صحابی کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔